اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اہل ایمان کے لیے صبر اور توکل الی اللہ وہ ہتھیار ہیں جو زندگی کے میدان میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قدم با قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسولہم، اور کہا جو کفر کر رہے تھے اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّکُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ وَأَوْحَىٰ إِلَیْہِمْ رَبُّہُمْ لَنُہْلِکَنَّ الظَّالِمِینَ، تو وہی فرمائی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ ملاتنا ملل سے بنا، ہمارے فکر و عمل کے ساتھ ہم آہنگی، اور بلیف، جن لوگوں نے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی، جس کی بدولت انہوں نے راہ حق میں پیش آنے والی ہر مصیبت کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ ان کے برخلاف حق کا کفر کرنے والے اپنے ہی رسول کے در پہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ہماری ملت یعنی ہماری ہی طرح کی طرز و فکر اور عمل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تب ان کے رب کریم نے وحی فرمائی کہ یہ ظالم ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال قوم لوط ہے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ دعوت حق سے باز نہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 167 میں ارشاد ہے، وہ بولے اگر آپ باز نہ آئے اے لوط تو ضرور نکال بھار کیے جاؤ گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دینے والوں کو کس طرح کا جواب ملتا ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 13 میں ملتی ہے۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیاں جو کہ اشد تھیں قوت میں تمہاری اس بستی سے جس نے نکال دیا تمہیں ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، تو نہ ہوا کوئی نصرت کرنے والا ان کے لیے۔ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور بسائیں گے تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو خائف رہے میرے مقام سے اور خائف رہے میری وعید سے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، اور انہوں نے معاملہ کھولنا چاہا اور نامراد ہوا ہر جبار عناد رکھنے والا۔ خوابہ خیب سے بنا، مقصد حاصل نہ کر سکے، توقعات ختم ہو گئیں، ڈسپوائنٹڈ۔ عنید عنت سے بنا، حق کے خلاف مزاحمت پر بضد رہنا، دشمنی یا مخالفت میں صحیح راہ سے ہٹ جانا، آبسٹینیٹ۔ رب کریم نے اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے وعدہ فرمایا کہ ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین میں بسایا جائے گا۔ یہ صلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کے حضور پیش ہو کر جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور وعید سے ڈرتا ہو۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور اصحاب ایکا اور قوم تبع ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو تو حق ثابت ہوئی میری وعید۔ کافروں نے حق و باطل کا فیصلہ چاہا تھا
تو یوں اس کا فیصلہ ہوا کہ ہر سرکش اور ضدی نامراد ہوا۔ میوں ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اس کے بڑلے جہنم ہے اور پلایا جاتا ہے اس کو پانی بدبودار، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ بمشکل گھونٹ لیتا ہے اس کا اور نہیں اسے حلق سے نیچے اتار پاتا، ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، اور آتی ہے اس کی طرف موت ہر جگہ سے اور وہ نہیں مرنے پاتا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بڑلے ایک عذاب غلیظ ہے۔ یسقی سقی سے بنا اور پلایا جاتا ہے، ہی از میڈ ٹو ڈرنک، صدید صدد سے بنا دور کی ہوئی گندگی، پیورولنٹ، یتجرعہ جرح سے بنا وہ اس کا گھونٹ لے پائے، ہی ول سپ اٹ، یسیغہ سوگ سے بنا اسے نگل پایا، swallowing it۔ ہر جبار اور ضدی اسی طرح نامراد ہوا کہ اس دنیا کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں طرح طرح کی رسوائیاں اور مصیبتیں اس کی منتظر ہیں، اسے بدبودار پانی پینا پڑے گا جسے وہ زبردستی گلے سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے، لیکن نہیں اتارنے پائے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوگی لیکن مرنے نہیں پائے گا، اور آگے ایک عذاب ان کی جان کے در پہ ہوگا، یعنی ایک مصیبت سے نکلے گا تو دوسری میں جا پڑے گا۔ مثال الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، مثال ان کی جو کفر کرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے اعمال جیسے راکھ، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، شدید چلی جن پر ہوا ایک آندھی کے روز، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں انہیں قدرت ہوگی جو کچھ کمایا انہوں نے کسی شے پر، ذالک ھو الضلال البعید، یہی ہے بھٹک جانا پرلے درجے کا۔ کرامدی ردم سے بنا راکھ کی طرح، لائک ایشز، اشتدت شدت سے بنا سخت اور زوردار، فیورسلی، آصفن اسف سے بنا طوفانی ہوا، سٹارمی۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو اور وہ اپنے کیے کا کوئی پھل نہ پا سکے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، جو محبوب رکھتے ہیں حیات دنیا کو آخرت کی نسبت اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، یہی ہے بھٹک میں دور کی۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور لے آئے خلق جدید کے ساتھ، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ گراں۔ اے قاری قرآن، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم فرمایا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک جدید تخلیق کی صورت میں لے آئے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ خلق جدید کی اصلاح ایک قانون کی حیثیت سے قرآن کریم میں موجود ہے، اکثر لوگ اس قانون سے ناواقف ہیں۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات پر تفکر جس میں خلق جدید کا ذکر ہے، اس قانون کو سمجھنے میں بہت مددگار ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور اگر تم تعجب کرو تو عجب ہے ان کا قول، کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے کیا ہماری جدید تخلیق ہوگی؟ یہ ہیں جو کفر کر رہے ہیں اپنے رب کا، اور یہی ہیں
کہ توق ہیں جن کی گردنوں میں اور یہی آگ کے ہم نشین ہیں، وہ اسی میں پڑے رہنے والے ہیں۔ اور برازو للہ جمیعا، اور روبرو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب۔ فقالت ضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، تو کہتے ہیں کمزور استکبار کرنے والوں سے ہم تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم بے نیاز کرو گے ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں ہدایت فرماتا اللہ تعالیٰ ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ سواء علینا اجازینا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم پر یکساں ہیں چاہے ہم جزا و فضا کریں یا ہم صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خلاصی۔ برازو برس سے بنا، وہ سامنے آئیں گے، دے کم فورتھ۔ تباعن تباع سے بنا، محکوم فالورز۔ مغنونا غنی سے بنا، کام آنے والا، چھڑا سکے، ون ہو کین اویل۔ اجازینا جزا سے بنا، چاہے ہم ہمت ہار دیں، بے صبری یا بے قراری کریں۔ whether we show intolerance، حقیقت کا انکار کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کے حضور روبرو کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی کرنے والوں سے کہتے ہیں دنیا میں ہم تمہارے تابع و فرما تھے، جو تم نے کہا ہم نے کیا، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا یا صبر کرنا برابر ہے، اور ان دونوں ہی صورتوں میں خلاصی کی کوئی راہ نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں پاتے وہاں سے بچ نکلنے کی جگہ۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ کافر ہر دور میں حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے آئے ہیں۔ رسولوں کی مخالفت اور اہل ایمان پر ظلم و ستم ان کا شیوا رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں رسولوں کو رب کریم کی طرف سے وحی کی گئی کہ ظالم ہلاک کر دیے جائیں گے اور اہل ایمان کو ان کی جگہ وارث بنا دیا جائے گا۔ حق اور باطل کی اس کشمکش میں ہر جبار اور سرکش نامراد ہوا، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور اس دنیا کے بعد کے آگے کے مراحل میں بھی سخت تکالیف اور مصیبتیں ان کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہمیں لے جائیں اور ایک نئی تخلیق کی صورت لے آئیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر کسی کو مرنے کے بعد رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ متکبرین اور ان کے تابع فرمان کام کرنے والوں کے لیے سخت سزا، جس پر وہ چاہے رونا دھونا کریں یا صبر کریں، سزا تو سہنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔